کچھ نہیں ہوا۔ مولانا نے بھی بیوی کے چند جملے مصاحب کے پڑھے۔ بانیان نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر ہو سکے تو چند جملے شام کے پڑھ دیجیے گا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا، مولا سجاد سے جب کسی نے سوال کیا، مولا آپ نے کربلا دیکھی، کوفہ دیکھا، شام، حلب، کتنے شہروں سے گزرے، تو کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کہاں گزرا؟ تو مولا نے چیخ کے 3 مرتبہ فرمایا الشام، الشام، الشام۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کا جو تجزیہ ہے نا مصائب پہ، بہت عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے تھے مجھے جو کچھ مصائب میں عطا ہوا مولا حسین سے ڈائریکٹ عطا ہوا۔ ان کی مصائب کی کتابیں پڑھیں تو انسان کتاب پڑھتے ہوئے روتا ہے، اتنا انہوں نے جملے لکھے ہیں۔ سنیں گے اب میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں مرحوم شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ کوفے کے اور شام کے بازار میں بھی فرق تھا۔ کیوں؟ کوفے والوں کو پتہ نہیں چلا تھا کربلا والے مارے گئے ہیں، تو وہ تیاری نہیں کر سکے، انہوں نے بازار سجایا نہیں تھا، نہیں پہنچا سکا، انہوں نے بازار سجایا نہیں تھا، وہ رنگ رلیاں نہیں منا رہے تھے۔ انہیں جیسے ہی پتہ چلا نا کہ حسین مارے گئے، اور انہوں نے کیا کیا، نعرے لگائے باغیوں کی بہنیں آئی ہیں اور پتھر مارنے لگے۔ لیکن شام میں خبر پہنچ چکی تھی۔ جو اذیت ناک بات تھی نا شام کی، شام والے تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ جس بات پہ مولا سجاد زیادہ روتے تھے نا، مولا کہتے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے بازاروں کو سجایا میرے بابا کی شہادت پہ، تیاریاں کی کہ ہم باغیوں کی بہنوں کو لا رہے ہیں، یہاں تک کہ یزید کی جو بیوی تھی مومنہ تھی، شیعہ تھی، مجھے اس میں نہیں جانا کہ کیسے یزید کا باپ بیاہ کے لے گیا اہل بیت کی ماننے والی ہند کو۔ ریاض القدس میں ہے، سوگنامہ محمد میں، بڑی بڑی مصائب کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ میں پڑھوں گا پوری آج، مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ میرا مصائب سنیں گے، میں کہاں تک پڑھ پاؤں گا، لیکن میرے ساتھ چلیے گا ذرا۔ جب شام کا بازار سجایا گیا، 3 دن تک بیویوں کو روکا گیا۔ جناب زینب بار بار ایک ہی سوال کرتی، بیٹا سجاد کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں ہمیں شہر میں لے جاتے؟ مولا سجاد بار بار ایک ہی جملہ جواب دیتے، پھپھی اماں وہ بازاروں کو سجا رہے ہیں۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، آپ نے سرخ چراغ جلا کے کربلا کا ماحول بنایا ہے۔ پیش کروں اب میں جملے، اب ذہنوں میں کیا آ رہا ہوگا، نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں تو بازاروں کو سجا کے شاید پھول پھینکے جائیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کوئی پھول بھی نہ مارتا علی کی بیٹیوں کو، لیکن ملعونوں نے پتھر بھی مارے ہیں۔ مولا سجاد نے اور امام باقر دونوں نے جو روایت کی ہے سوگنامہ محمد میں، اس میں لکھا ہے 7 ایسے مصائب شام کے جو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے۔ میں سارے نہیں پڑھوں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں 7 ایسے مصائب ہیں، میرا ایک اشارہ ہوگا، اگر پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، رومال نرم ہوتا ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، اور اگر چہرے پہ پتھر آ رہا ہو اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، انسان پتھر کو روک نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے اندازہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بس بھئی میرے ساتھ چلیے گا۔ مولا فرماتے ہیں بالا خانوں پہ خواتین تھیں، ناکا پہ اونٹنیوں پہ بیبیاں تھیں۔ دیکھیے اگر کوئی بلندی پہ ہوتا ہے نا تو نشانہ دیکھ کے لوگ مارتے ہیں۔ ناکا پہ بیبیاں ہیں، لوگ مجمع نامحرموں کا پتھر مار کے کہتے ہیں باغیوں کی بہنیں آ گئی۔
مولا سجاد فرماتے ہیں میرے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، مجھے میرے بیٹے باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا۔ مولا فرماتے ہیں بالا خانوں سے خواتین گرم پانی پھینکتی تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں گرم کوئلے تھے جلتے دہکتے، وہ کوئلے پھینکتی تھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی سے برداشت نہ ہو، سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر کوئی بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہو اور وہ جانتی ہو بھائی بے گناہ ہے، لیکن پھر بھی کو کہے تیرا بھائی قاتل، تو بہن کو بڑی اذیت ہوگی۔ اور اگر بہن نے دیکھا ہو میرا بھائی دوش رسالت پہ سوار ہوتا، آغوش بطول میں ہوتا تھا، میری ماں کتنا پیار کرتی تھی، میرا باپ کتنا گلے سے لگاتا تھا، اور اس بھائی کو کوئی کہے باغی کی بہن آ گئے، بڑا اذیت ناک ہے۔ بس بھائی اب سنیں گے روایت جو پڑھنا چاہتا تھا۔ جیسے بیوی آئیں نا، آپ جو شام گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، میں نے کئی مرتبہ زیارت کی شام کی، لیکن آج بھی شام کے بازار سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ آج بھی شام کا بازار اس لائق نہیں کہ وہاں سے بیویوں کو لے جایا جائے۔ میں کبھی بھی کہتا تھا نہیں میری مائیں بہنیں یہاں سے نہیں جائیں گی، بازار بڑا سخت ہے، آج بھی بڑا سخت ہے۔ اور جہاں بازار ختم ہوتا ہے نا اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے، میں نے مقتل میں پڑھا تھا 40 قدم کا فاصلہ ہے، میں نے خود چل کے دیکھا 40 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن نہ جانے کتنا وقت گزر گیا علی کی بیٹیوں کو وہ 40 قدم پورے کرنے میں۔ بس بھائی بہت بڑا ہے دربار، اس سے بھی جتنا بڑا یہ آپ کا امام بار کا، اس سے بڑا اس کا حال۔ جیسے ہی جب بیویاں آئیں نا، تو جہاں سے بیویاں جس دروازے سے داخل ہوئیں، دوسری طرف ہند کھڑی تھی، یزید کی بیوی، اور یزید بلندی پہ بیٹھا تھا۔ ہند کو یہ بتایا باغیوں کی بہنیں آئیں، یہ نہیں بتایا کون باغی۔ ہند اہل بیت کی ماننے والی تھی، اس نے ایک باریک نقاب سلوایا، پردہ دار بن گئی تھی، کیوں؟ جناب زینب کی وجہ سے۔ جب شفا ملی نا مولا حسین کے صدقے میں، تو جب مولا حسین کے پاس آئی، مولا نے کہا میری بہن کے پاس جا، جو سکھائے سیکھ لے۔ جناب زینب نے کہا ہند ہم سے کچھ سیکھنا ہے تو پردہ سیکھ لے۔ بس بھئی ہند پردہ کرتی تھی، یزید کی بیوی تھی، پردہ کرتی تھی، تو اس نے کہا مجھے باریک نقاب سی دو تاکہ میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھ سکوں۔ تو باریک نقاب تھا، جیسی دربار میں آئی دیکھ رہی، دور کھڑی ہے، تخت پہ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر پڑی ہند پہ، فوراً جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم، پہچانا سامنے کون؟ سوگنامہ آل محمد میں آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم ایک مرتبہ دیکھنے لگی کہ نہیں بی بی میں نہیں پہچان سکی، جناب عباس کی شہادت کے بعد میری بینائی دور کی کمزور ہو گئی۔ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو، سامنے ہند ہے۔ کبھی بھی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہاں ام کلثوم؟ وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں۔ دونوں بیویاں سر جھکا کے ہند کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ انسان جب برے وقت میں ہوتا ہے نا تو چاہتا ہے کوئی اپنا نہ مل جائے، کوئی جاننے والا نہ مل جائے۔ جیسے ہی ہند کے تخت کے سامنے سے جناب زینب گزرنے لگی نا، ہند نے آواز دے کے پوچھا، ریاض القدس کے الفاظ سوگنامہ آل محمد کے، من ای بلاد انتم، آپ سب لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک دم سے ہند تخت سے اتری، زمین پہ آ گئے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کیا بات ہے، تم تخت سے کیوں اتر آئیں؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں، مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی۔ ایک مرتبہ ہند نے جناب زینب کو دیکھا، بی بی نے سر جھکا رکھا، کہا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں اگر کسی کا پوچھوں؟ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے احترام سے محبت سے کہا مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔
مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جناب زینب کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، عابد و زاہد ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شامبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی کے آنسو اور زیادہ تیز ہو گئے۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا کا بھائی عباس بھی رہتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت کا پیکر ہے۔ اب جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ایک مرتبہ ہند نے غضبناک ہو کے کہا خبردار بی بی، نام نہ لی، نبی کی نواسیاں، وہ علی کی بیٹیاں، یہ شرابی کا دربار ہے۔ ہند نے دوبارہ جناب زینب سے کہا خبردار بی بی، ان کے نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا۔ وہ بڑی پردے دار بیویاں، ان کے نام نہ لینا۔ اب بی بی نے سر اٹھایا کہ ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ۔ ایک مرتبہ ہند نے غور سے دیکھا، اپنا برقع اٹھایا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا کہ ہند غور سے دیکھ، وہ جو یزید کے سامنے سر رکھے نا، پہلا سر حسین کا، دوسرا سر عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ باقر ہے۔ ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی، او یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو علی و بطول کی بیٹیاں مجمع عام میں لے آیا؟ خدا کی قسم مقتل میں ہے، یزید تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی اور کہا ہند یہ تو نے کیا کیا؟ نہ محرموں کے مجمع میں بغیر چادر کے آ گئی۔ ہند نے یزید کی عبا زمین پہ پھینکی اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا او یزید، جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو ان بیویوں کو دربار میں لے آیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم